ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے تھے نکاح مسنودہ کا خصوصی پروگرام، دوبارہ استقبال ہے، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ. اور ناظرین اکرام، آپ سنیے سوالات کے جوابات اور رشتے بھی دیکھتے رہیے انشاءاللہ العزیز. چلیے آگے چلتے ہیں. فضیلت الشیخ شفیق عالم خان جامعی سے ہم سوال کرتے ہیں. جو گزشتہ کے سوال تھے ہم اسے پھر سوال ہم آگے بڑھاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عورت کو دنیا کا انمول تحفہ قرار دیا گیا ہے، کیا وہ اس کی وضاحت فرمائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، زمانے جاہلیت میں جی عورتوں کا بہت ہی برا حال تھا جی اور ان کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا جی اور بہت ہی برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا. جی سب سے پہلے اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی جی تو اس لڑکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، وجہ وہ غم اور افسوس میں مبتلا ہو جاتے کہ ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. دو وجہ تھی. جی ایک تو وجہ یہ تھی کہ بڑی ہونے کے بعد اس کے رشتے کیسے ہوں گے، جی رشتہ آئے گا یا نہیں آئے گا، کیسے ماحول رہے گا، جی وہ سوچ کر بڑا ملال ان کو ہوتا، تکلیف ان کو ہوتی. جی کیسے اس کو زمین میں دفن کر دینا، کیسے ختم کر دینا، یہ ان کی کوشش ہوتی. جی دوسرے یہ کہ اس کو پالیں گے کیسے، جی ان کو کھلائیں گے کیسے، کہاں سے محنت کریں گے، جی یہ سوچ کر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. جی اور یہ بہت ہی برا فعل تھا ان کا. جی اور صرف ایک لڑکی کا قتل نہیں جی بلکہ ایک مستقبل کی بیٹی کا قتل ہو رہا تھا، جی مستقبل کی ماں کا قتل ہو رہا تھا، مستقبل کی بہن کا قتل ہو رہا تھا. یہ معمولی بات نہیں تھی، اللہ اکبر. لیکن بڑی سختی ان کے دلوں کے اندر تھی. جی محبت کا مادہ ختم ہو گیا تھا عورتوں کے تعلق سے. جی ہاں، دو طبقے تھے اس میں. جی ایک طبقہ تھا جو عورتوں کو بہت ہی عزت اور بلندی کا مقام دیا تھا، جی لیکن اکثریت ایسی تھی جو بالکل جاہلانہ زندگی گزار رہے تھے. جی زمانے جاہلیت کا طریقہ یہ رہا کہ عورت کو دو طریقے سے استعمال کرتے تھے. جی ایک پڑھے لکھے لوگوں کا یہ طریقہ تھا. جی جاہل لوگ جو تھے، جن کے اندر ظلم اور تشدد تھا، جی وہ تو بچوں کو ایسے ہی ختم کر دیتے تھے. جی اب جو عورتوں کی قدر کرنے والے تھے، جی دو موقعوں پر عورتوں کا خاص طور پر استعمال ہوتا. ایک تو یہ کہ عورت کو اگر کہیں پر اتحاد پیدا کرنا ہے، جی اختلاف کا خاتمہ کرنا ہے جی اور ان کو جوڑ دینا ہے، جی تو ایسی صلح صفائی کا موقع ہے جی تو عورت کو آگے کر دیتے. جی اور اگر کبھی اختلاف پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا جنگ شروع کرنا ہے تو عورتوں کے ذریعے سے عورتوں کا استعمال کرتے. عورتیں آ کر جنگ کو بھڑکا دیتی جی اور اس کے بعد دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی ہوتی. جی غرض یہ کہ کچھ طبقہ ایسا تھا تو کچھ طبقہ ویسا تھا. جی شریعت نے یہ سب چیزوں کو ختم کر کے جی عورت کو ایک معزز اور محترم بنا دیا. جی عورت کے مقام کو بہت اعلیٰ کر دیا، عورت کی عزت کو بہت بلند کیا. چاہے یہ عورت ماں کے روپ میں رہے، چاہے یہ عورت بہن کے روپ میں رہے، چاہے یہ بیوی کے روپ میں رہے، چاہے یہ ماں کے روپ میں رہے. جی غرض یہ کہ عورت کا ایک اعلیٰ مقام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جی اس کو اور بھی بلند کر دیا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے اعتبار سے دنیا کی ساری چیز فائدہ اٹھانے کی چیزیں، جی اور ان سارے فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں جی سب سے بہترین، سب سے اچھی چیز فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے المرأۃ الصالحہ ہے. المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سب سے قیمتی سامان جو بتایا ہے جی یا اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ جو بتایا ہے جی وہ آپ نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، جی نیک عورت. جی نیک عورت کو سب سے بہترین سرمایہ دنیا کا بتایا گیا ہے. تو اس اعتبار سے زمانے جاہلیت میں عورتوں کے لیے کوئی ترکہ نہیں تھا، جی وراثت میں کوئی ان کا حصہ نہیں تھا. جی
بس ان کے نکاح پر یا ان کی تربیت پر جو خرچ کر دیا جاتا جی اسی کو بیس اور بنیاد بنایا جاتا. جی آج بھی اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو یہ مقام دیا ہے. جی یہ عورتوں کو یہ مقام دیا ہے. جی کسی اور مذہب میں عورتوں کو یہ مقام نہیں دیا گیا. ماشاء اللہ. اور اسلام یقیناً جی عورت ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے انمول تحفہ ہے. جی یہ قیمتی ہیرا ہے. جی اس کی عزت اس کا احترام لازم اور ضروری ہے. جی چاہے وہ جس انداز میں جس روپ میں بھی رہے, جی چاہے ماں کے روپ میں رہے, بہن کے روپ میں رہے, بیٹی کے روپ میں رہے یا بیوی کے روپ میں رہے, جی اس کا ایک اعلیٰ مقام ہے. جی اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس قیمتی ہیرے کو, اس قیمتی اثاثہ کو تم محفوظ رکھو. جی سبحان ان کو اللہ. باہر نکالنے, جی دکھانے, نمائش کرنے کی چیز نہیں ہے یہ. جی ماشاء اللہ. ہاں, اس کی حفاظت کرنے کی چیز ہے. جی اب موجودہ دور میں ترقی یافتہ لوگ جو عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, جی یہ عورتوں کی عزت اور ان کی قدر کو انہوں نے نہیں سمجھا. جی یہ ایک ایسا تحفہ تھا جی جس کی حفاظت کرنا تھا, جی لوگوں سے چھپا کر اس کو رکھنا تھا, جی عزت کے ساتھ اس کو رکھنا تھا. جی یہ لوگ اس کو بازار میں مرد کے مقابل لائے, جی اور کہاں پر ان کی عزت باقی رہی. جی ان کے حسن و جمال سے کئی لوگ فائدہ اٹھانے والے بن گئے, جی اور پھر ان کے پیچھے کئی لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے والے بن جاتے. جی غرض یہ کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے, جی میں تو اس کی مثال اس طریقے سے دوں گا جی کہ اسلام نے عورت کو بلند کر کے جی اس کا ایک اعلیٰ مقام دے دیا ہے, جی اور اس کو عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ گھر میں اس کو رکھنا ہے. جی اور لوگوں نے اس کو ایک جوتے کی طرح اس کو کر دیا ہے. دیکھیے, اگر آپ کو مثال بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی ہیرا دے, ہاں قیمتی ہیرا ہے, جی آپ اس کو لوگوں کی نمائش کے لیے باہر نہیں رکھ دیتے. بالکل. یہ تو قیمتی اثاثہ ہے جی جو اللہ کی طرف سے ملا ہے. جی اگر آپ کو ہیرا مل جائے تو آپ اس کو اپنے گھر کے اندر, جی الماری میں اور تجوری کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں, بالکل صحیح ہے. تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑ جائے بے شک, بے شک. اور کبھی یہ ضائع نہ ہو جائے. جی یہ آپ کی سوچ ہے. جی اگر آپ اس ہیرے کو باہر رکھیں, جی کوئی بھی کسی بھی وقت اس کو اچک لے سکتا. بے شک. ایسے ہی عورت کا مقام اور مرتبہ اسلام نے ایسے ہی رکھا ہے جی کہ اس کو گھر میں رکھنا ہے, جی بڑے احتیاط کے ساتھ, جی بڑے عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ. جی ہاں, اگر ہم اس کو باہر نکالیں گے جی تو پھر اسی عورت کی حیثیت ایک جوتے کی ہو جائے گی. جی آپ جوتا گھر کے دروازے کے باہر چھوڑ کر آتے ہیں, جی اور آنے جانے والا کوئی اسے کھندلتا ہے, کوئی اسے لات مارتا ہے, کوئی اسے دھکا دیتا ہے. جوتا آپ کا ایک سلیقے سے ایک مقام پر نہیں رہ سکتا. ایک جوتا ایک طرف, ایک جوتا ایک طرف چلا جاتا. تو عورت کی باہر نکلنے کی وجہ سے یا مرد کے مقابل لا کر ٹھہرا کرنے کی وجہ سے عورت کی عزت کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جی اس لیے عورت ایک قیمتی تحفہ ہے, انمول تحفہ ہے. اس کی حفاظت کرنا, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, دنیا کا سب سے قیمتی سامان جی استعمال کے اعتبار سے جی صالحہ عورت ہے. جی. ہاں, شیخ, کیا اس زمانے میں خواتین تجارت وغیرہ نہیں کرتی تھی؟ تجارت کرنا الگ چیز ہے. آج بھی خواتین تجارت کر سکتی ہیں, جی لیکن دائرے میں رہ کر, حدود میں رہ کر, جی مردوں کی طرح کاندھے سے کاندھا لگا کر, جی مردوں کی طرح بالکل بے حجاب جی ان کی مجلسوں میں بیٹھنا, ان کے ساتھ شرکت کرنا, ان کے ساتھ کھانا پینا, جی ان کے ساتھ سفر کرنا, جی یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جی صرف آپ کا کاروبار ہی نہیں, جی آپ کی عزت بھی وہاں پر محفوظ نہیں رہتی. اس لیے آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے, یا اپنی عورتوں کو ایسی چیزوں سے بچانا بہت ضروری ہے. کاروبار کرنے سے شریعت نے نہیں روکا, باہر نکلنے سے شریعت نے نہیں روکا, میدان جنگ میں پہنچنے سے شریعت نے نہیں روکا, لیکن سب کے لیے دائرہ بنا دیا ہے. وہ دائرے کے اندر, وہ حدود کے اندر آپ کو رہنا ہے. عام حالات میں شوہر کی ذمہ داری ہے, شوہر کمائے گا اور بیوی اپنے گھر, شوہر کے غیر موجودگی میں گھر کی ساری ذمہ داری کو سنبھالے گی. اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ شوہر صرف ظاہری طور پر گزران کے لیے, معاشی استحکام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, لیکن ایک عورت گھر میں رہتے ہوئے اپنے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے. ایسی تربیت
اور ایسے اصول کے ساتھ جب وہ زندگی گزارتی ہے اور گزارنے لگاتی ہے، اپنے شوہر اپنے بچوں کی فکر کرتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، انہیں صالح معاشرے کی طرف لاتی ہے، تو اس کی تربیت کا نتیجہ آخرت میں ہوتا ہے، اور آخرت میں یہ جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عورت کی تربیت۔ غرض یہ کہ عورت بہت بہترین اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے، انمول تحفہ ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ جی انشاءاللہ العزیز۔ چلیے شیخ، اور ایک سوال تھا، 2 بیٹیوں کی پرورش کی کیا فضیلت ہے؟ یہ سوال زبردست سوال آیا تھا، بہت ہی شاندار ہے یہ سوال، اور اس کا جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی حدیث کچھ اس طریقے سے ہے، جی اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں جی یا 3 بہنیں ہیں، جی الفاظ، جی اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں جی اور اس نے ان کی پرورش کی، جی تربیت کی، جی اور ان کے بلوغت کے بعد ان کا نکاح کر دیا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ جی پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کی 2 بہنیں ہیں جی یا 2 بیٹیاں ہیں جی اور اس نے ان دونوں بیٹیوں کی یا ان دونوں بہنوں کی پرورش کیا، جی تربیت ان کی جی اور بلوغت کے بعد ان کا نکاح کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ الحمدللہ۔ جی ایک اور حدیث ہے جی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جس کی 3 بیٹیاں ہیں، جی 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں بیٹیوں کی اس نے پرورش کی، جی اور یہ جو پرورش ہے اسلامی نہج کی پرورش ہو، جی اسلامی نہج کی پرورش کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تربیت کرنے کی بنیاد پر جی کل قیامت والے دن میں اور یہ دونوں اس طریقے سے ساتھ رہیں گے۔ جی الحمدللہ۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں تو کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں جی اور وہ ان 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے جی تو ان 2 بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کی بنیاد پر جی کل قیامت والے دن میں اور وہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ جی یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنی زیادہ قربت ہے اور یہ 2 انگلیاں جتنا زیادہ قریب ہیں، کل قیامت والے دن جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی ہوگا۔ جی ہاں، پھر اس کے بعد ایک صحابی رسول نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہے، جی کسی کی 1 بیٹی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اگر کسی کی 1 ہی بیٹی ہے جی اور اس نے اس 1 بیٹی کی تربیت کی ہے، دیکھیے بیٹی 1 ہے اور اس نے 1 بیٹی کی تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، جی یعنی اسلامی طرز، اسلامی نہج پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے اور اسے جنت میں ایسے ہی رکھے گا۔ جی اب معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کسی کی 1 بیٹی ہو، کسی کی 2 بیٹیاں ہو، کسی کی 3 بیٹیاں ہو، اگر ان کے والدین ان اولاد کی تربیت اسلامی نہج پر کرتے ہیں، اسلامی طریقے پر کرتے ہیں اور ان کی بلوغت کے بعد ان کا نکاح کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے دخول جنت بھی ہے، قربت نبی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے لڑکیوں کی تربیت کرنا۔ الحمدللہ آج بھی بعض لوگوں کو ایک آدھ لڑکا ہے یا لڑکے ہے ہی نہیں، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، وہ لوگ اپنی اولاد کو، اپنی ان لڑکیوں کو بڑے شوق سے، بڑے محبت سے، پیار سے، لار سے تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دخول جنت عطا فرمائے اور قربت نبی ان لوگوں کو عطا فرمائے۔ شیخ جو ہے کسی کے اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، مطلب 5 7 لڑکیاں بھی ہوتے ہیں۔ جب 1 لڑکی پر، 2 لڑکی پر، 3 لڑکی پر یہ اجر ہے تو اس سے زائد لڑکیوں پر کیا اجر نہیں ملے گا؟ الحمدللہ جی یقیناً اجر ملے گا۔ جتنے زیادہ لڑکیاں رہیں گے اور جب 1 لڑکی پر اجر دیا جا رہا ہے، دخول جنت کا وعدہ ہے، قربت نبی کا وعدہ ہے، تو 1 سے زائد لڑکیاں اگر ہوں گے تو کیا اس کو یہ چیز نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی تربیت ان کی ہو، اسلامی نہج پر ان کی تربیت ہو، اسلامی فکر پر ان کی تربیت ہو۔ جی شیخ، اور ایک سوال، یہ انبیاء صلاۃ السلام کے نکاح بھی کیا اسی طریقے سے ہوتے تھے
امت کے لوگوں کے جیسا اب ہوتے ہیں. دیکھیے انبیاء اکرام کے اندر نکاح کا سلسلہ ہے، ان کی بیویوں کا تذکرہ ہے، ان کی اولاد کا تذکرہ ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. یہ بات بڑی اہمیت کی ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے ان میں بیویاں بھی دی ہیں، بیویاں بھی ہم نے ان کو عطا کی ہیں، اولاد بھی ہم نے ان کو عطا کی ہیں. اب رہا مسئلہ، سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی انبیاء اکرام نکاح کیا کرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، انہیں اولاد بھی ہوتی تھی. یہ مسئلہ کہ کیا آج ہمارے پاس جو نکاح کا طریقہ ہے، کیا یہ طریقہ سابقہ انبیاء میں بھی تھا، تو اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ہاں البتہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دور سے جی جو شریعت چلی آ رہی تھی، جسے شریعت حنیف کہا جاتا ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ، اسماعیل علیہ السلام کا طرز، اللہ کے نبی. ہلو ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میں بات کرنے کے واسطے دیکھیے. ہاں بات کیجئے، ضرور بات کیجئے. وہی کال نہیں اٹھاتے. نہیں بات کر رہے ہیں نا آپ بات کیجئے. ہلو بات کیجئے، سن رہے ہیں آپ کی آواز. آپ ٹی وی پہ مت سنیے، فون پہ سنیے. لکشمی ہے. جی وجے لکشمی جی بولیے بولیے، سوال کرو. ہلو ہاں سوال کرو. ہمارا یہ جرمنی بیٹی کا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. آپ فون پہ مت سنیے، آپ فون پہ سنیے، آپ ٹی وی پہ مت سنیے آپ. ہلو میرے گھر والا اس کو بیٹی کو گھر والا اچھا نہیں ہے. اچھا اچھا وہ بہت یہ ہے. اچھا یہ سب کار سونے سب لے لیے. اچھا. بوگمن ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں اماں وجے لکشمی صاحبہ؟ امبر پیٹ سے. امبرپیٹ سے. تھینک یو اماں. آپ کا جواب سنو اماں. ٹھیک ہے اب پیسہ وہ پیسہ نہ یہ کیا کرنا وہ بول کے بولتے تھوڑا. جی ٹھیک ہے اماں. ہلو ہاں اماں سن رہے ہیں اماں، بولیے. وہ بھی کیسا اس کو چھڑا دینا، اس کو نکو چھوڑ دینا بول کے دیکھتے ہیں ہم لوگ ابھی. جی 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 ٹھیک ہے وجے لکشمی صاحبہ. دینا بولے تو کیسا ہے ہوگا وہ ہمارا لے کے جائے بچی کو کیا کرتی تھی کیا معلوم ہے. جی سن رہے ہیں. گھر کو کھانا دیتی وہ جی جی آرام کا ہے وہ بہت. اچھا 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 سنیے. آ جانا بول کے میں دیکھ اچھی بات ہے. تو ہمارے لوگ کو اچھا رکھے. کار دیے، ایک سونا دیے. ٹھیک ہے اماں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اماں. اپن کو ریٹرن آ جانا، پھر کیا کرنا وہ پوچھ رہے ہیں. اچھی بات ہے اماں. سنیے آپ. جی وجے لکشمی صاحبہ امبرپیٹ سے بات کر رہے تھے کہ بیٹی کو شادی میں جو ہے کار دیے، سونا دیے، سب کچھ دیے، بہت ستا رہا، بہت تنگ کر رہا ہے. دیکھیے جی اسی لیے اسلام میں جی جہیز نہیں ہے، جی اور غیر مسلموں میں جہیز کا مادہ ہے. جی غیر مسلموں میں جہیز دیا جاتا، جی وراثت سے محروم کر دیا جاتا، جی اور شریعت نے جہیز کا کوئی طریقہ نہیں رکھا. جی ہاں جہیز شریعت کے اندر نہیں ہے. اب جو لوگ، اب ایسے لوگ جو جہیز بھی دیے ہیں جی اور اس کے بعد ان کے شوہر انہیں ستا رہے ہیں، جی یہ کیا ہے؟ شوہروں کے لیے ایک لالچ ہے. جی وہ جان لیتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے مال اچھا آ رہا ہے، جی بغیر مانگے کے آ رہا ہے، جی تو اس سے بیوی کے لوگوں کی مالی حالت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. جی وہ جان لیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہے، شادی میں اتنا خرچہ کیے ہیں، جی اب ہماری ضرورت پر تو خرچہ کریں گے. جی اب وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ لا کر دو، وہ لا کر دو، اتنا شیخ، دو. اگر وہ لوگ سود سے لیے ہیں، لون لیے، قرض لیے ہیں، وہ کر کے دیے ہیں بیچارے. یہ دینا ہی نہیں تھا. پہلی بات تو جی. ہمارے پاس شریعت اسلامیہ میں تو جہیز دینا ہی نہیں ہے. جی ہاں اب غیر مسلموں کے پاس جہیز کا رواج ہے، اس لیے ان کے پاس وراثت میں کوئی حصہ لڑکی کو نہیں دیا جاتا. جی. تو جو بھی دینا ہے شادی کے موقع پر ہی جو دینا ہے دے دیتے. جی تو اب دیکھیے، اب ان کا جیسے وجے لکشمی صاحبہ کا مسئلہ ہے، جی ان کے شوہر ان کو ستا رہا ہے، جی. ان کی بیٹی کو ستا رہا ہے، جی. تو ایسی صورت میں آپ کے پاس
جو قانون ہے جی ان کے پاس آپ رجوع ہوئیے, جی آپ کے شریعت کے مطابق جی اس کو کیسے ختم کرانا ہے ختم کرائیے. جی اگر اس سے ختم نہیں ہو سکتا جی تو پھر ایسی صورت میں آپ کو قانونی کارروائی کرنا پڑے گا. قانونی کارروائی کے ذریعے سے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. چلیے آگے بڑھتے ہیں شیخ. ایک ایسی حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے, وہ کون سی سنت ہے ذرا تو واضح کر دیجئے تاکہ وہ سوال کا جواب بھی جو ہے مطمئن ہو جائے جو خواتین نے بھیجا تھا. جی دیکھیے نکاح یقیناً انبیاء کرام کی سنت ہے. جی کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جی 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. جی سب سے پہلی چیز حیا کا تذکرہ آیا ہے. جی حیا یعنی شرم و حیا, جی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جی مسواک یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. خوشبو کا استعمال کرنا جی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جی اور چوتھی چیز ہے نکاح کرنا, جی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. جی یہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت میں ہے. جی اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں. جی 4 چیزوں کا ایک ہی ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے. جی شرم و حیا, جی مسواک کا استعمال کرنا, خوشبو کا استعمال کرنا اور نکاح کرنا, جی یہ انبیاء کی سنت ہے. جی ٹھیک. چلیے آگے چلتے ہیں. رشتہ داروں کے لیے یا نکاح کے لیے اعلیٰ نسب تلاش کرنا ضروری ہے. دیکھیے جہاں تک رشتہ داری قائم کرنے کے لیے جی لڑکا تلاش کرنا ہو یا لڑکی تلاش کرنا ہو, جی لڑکا تلاش کرنا ہو یا لڑکی تلاش کرنا ہو, شریعت نے بتا دیا, شریعت نے بتا دیا جی کہ آپ کو دیندار کو ترجیح دینا ہے. جی اعلیٰ حسب و نسب کی طرف ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہاں پر ہم کو جی دینداری کو ترجیح دینا ہے. جی. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام دیا, یا ایھا الناس, اے لوگو, ساری انسانیت, سارے انسان یعنی آدم علیہ السلام کے ساری اولاد کے لیے پیغام ہے. جی انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. جی یعنی ایک مرد سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور ایک عورت سے مراد حوا علیہ السلام ہے. جی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا. انا خلقناکم, بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا, من ذکر و انثی, ایک مرد ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے. یہ خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں کس لیے بنائے ہیں, کس وجہ سے یہ وجود میں لائے ہیں؟ اور یہ خاندان اور قبیلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ نے کہا لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو, پہچان سکو, شناخت کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں. جی ہاں, فخر کرنے کے لیے, اعلیٰ حسب پر, اعلیٰ نسب پر فخر کرنے کے لیے یہ خاندان اور قبیلے نہیں بنائے گئے. جی جی ہاں, اگر آپ رشتہ طے کر رہے ہیں تو آپ کو کیا چیز دیکھنا ہے, وہاں اعلیٰ حسب و نسب نہیں دیکھنا ہے. جی اللہ تعالیٰ تمہارے سے کیا چیز چاہتا ہے, دینداری چاہتا ہے. اور اسی آیت میں اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری پرہیزگاری چاہتا ہے, تمہاری پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ معزز تمہارا تقوی ہے, تمہاری پرہیزگاری ہے. تو یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ دیندار کو ترجیح دیجئے, اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے, نہ کہ حسب و نسب کو دیکھتا ہے. جی جی ناظرین کرام, الحمدللہ آپ دیکھ رہے تھے ٹی ٹی وی کا خصوصی پروگرام نکاح مسنون. ہماری ایک بہن نے بھی, وجے لکشمی نے فون کیا تھا امبرپیٹ سے, انہوں نے بھی سوال کیا تھا. آپ لوگ بھی سوال کیجیے گا. دیکھیے جہیز کے لیے حکومت کی جانب سے باضابطہ جیو ہے کہ جہیز نہ دیا جائے. یہ ڈوری کیس کے ذریعے سے باضابطہ تفصیل ہے اس کی مکمل, اور 5,000 روپے جرمانہ, اور جو ہے اس کو جیل بھی ہے, 3 سال کی اس کو سزا بھی دی جاتی ہے, اور 10,000 روپے جرمانہ بھی اس کا ہوتا ہے. لیکن جو ہے حکومت اس کے اوپر تھوڑے سے توجہ دیں, شاید ممکن ہو لڑکیوں کی جو ہے تقریباً زندگیاں بچ جائیں گی. تو میں آپ ایک مرتبہ آپ کو میرا اپنا تفصیل پتہ بتا دوں نکاح مسنون کا. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ نکاح مسنون کو پیش کرتے ہیں آئیڈیل ایجوکیشنل سوسائٹی, ہمارے نوید بادشاہ کی جانب سے.
ये निकाह मसनून प्रोग्राम पेश होता है। आप जो देख रहे हैं कि स्क्रीन पे नंबर अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा मज़ीद और आपको 2 नंबर बताता हूँ। एक तो ऑनलाइन आपका बायोडाटा वगैरह भेजना है तो उसके लिए 8125444111, दोबारा नोट फरमा लीजिए 8125444111। और एक नंबर ऑफिस का है जो ऑफिस पे आप रब्त पैदा कर सकते हैं आने के लिए, पता के लिए 9700826356 826356 9700826356। ये पता आसानी से है। आप जो है टोली चौकी गेट नंबर 1 पैरामाउंट कॉलोनी तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पर आपको जो है आसानी से पता नज़र आ जाएगा, ऑफिस आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से फ़ोन पर रब्त पैदा कर लीजिएगा। जी है, आप हमको और शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवालत के जवाब दिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। टी.टी.वी की पूरी टीम के साथ हम इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए टी.टी.वी का खुसूसी प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे टीटीवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9550102020 पर।